الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. گزشتہ چند خطبات جمعہ سے ان گناہوں کے متعلق عاجزانہ گفتگو اللہ کی توفیق سے کی جا رہی ہے جن کو کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد معمولی سمجھتی ہے اور حقیقت میں وہ گناہ اپنے دنیاوی اور اخروی برے نتائج اور آثار کے اعتبار سے نہایت ہی خطرناک ہے. اس سلسلے میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک نئے گناہ کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے اور اللہ کریم سے اس التجا کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کہتے اور سنتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے کہنے سننے کی برکت سے اس گناہ سے کہنے اور سننے والوں کو چھٹکارا دے دے اور اگر بچے ہیں تو آخری سانس تک اپنی رحمت سے بچائے رکھ. وہ گناہ کیا ہے؟ آئیے حدیث شریف کے ترجمہ سے اس گناہ کے ذکر کا توفیق الہی سے آغاز کرتے ہیں. امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ ایک لفظ، اچھی طرح میں آپ اس پر توجہ کریں، بے شک بندہ ایک لفظ بولتا ہے، ایک ہے پیراگراف، ایک ہے سینٹنس، ایک ہے ورڈ، ایک ہے پورا پیرا، ایک ہے جملہ، ایک ہے لفظ. حدیث شریف میں کیا ہے؟ پیراگراف نہیں، جملہ نہیں، کیا ہے بولیے؟ ایک لفظ. فرمایا بے شک بندہ ایک لفظ، سنگل ورڈ، اللہ کی ناراضی کا بولتا ہے. یا اللہ فضل الہی کو ہدایت دے اور باقی سب کو بھی دے. کہاں گم ہوں میں
اور آپ اپنے بارے میں جو چاہتے ہیں وہ خود کہیں۔ بے شک بندہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا بولتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں گرایا جاتا ہے۔ کبھی میں اور آپ نے سوچا ہے ایک لفظ ہماری کتاب نامہ اعمال اللہ پردہ پوشی کر دے، کیا ذکر کریں؟ ماتم پہ جائیں، کسی خوشی کی تقریب میں جائیں، کیا بولتے ہیں؟ واک میں دو ساتھی اکٹھے ہو جائیں، کیا بولتے ہیں؟ کاروباری گفتگو کے دوران لا یعنی بات کرتے ہوئے کیا کچھ بولتے ہیں، اور یہ بات اللہ جانے اس سے کون بچا ہے۔ کہنے اور سننے والے سارے تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ہماری اکثریت اس میں غرق ہے۔ آئیے ایک کہانی ہے فضل الہی کی اور آپ کی، یہ ہم جانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑے مقام کی قرآن کریم میں بشارت دی، اور جن کے لیے سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کریم ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرات صحابہ 3 واقعات ان کے اور ایک ان کے بعد ایک امت کے امام کا ایک کر کے اللہ کی توفیق سے بحوالہ سنتے ہیں، شاید اللہ کہنے والے نہ کرے اور سننے والے حضرات و خواتین کو ہدایت دے دے۔ پہلا واقعہ ان کا کہ آسمان نے حضرات انبیاء و رسل علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کا روز قیامت جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، اے ابو بکر آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب ان کی بات سنیے زبان کے بارے میں، ان کا طرز عمل کیا تھا، اور میرا اور بے ادبی کرتے ہوئے عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور آپ کا۔ امام مالک نے جناب صدیق رضی اللہ عنہ ان کے اس واقعہ کو روایت کیا۔ سیدنا اسلم رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وَكَانَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان اقدس کو کھینچ رہے تھے، اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے تھے۔ سیدنا فاروق نے دیکھا، عرض کیا یا ابا بکر رک جائیے، یہ کیا کر رہے؟ جناب صدیق فرماتے ہیں ان هذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے تباہی کی کتنی جگہوں تک پہنچایا۔ صدیق اپنی زبان کا محاسبہ کر رہے، اور جس نے دنیا میں اپنی زبان کا خود محاسبہ کیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے رب جبار و قہار کے محاسبہ سے بچ جائے۔ اور جو اللہ نہ کرے میں آپ ایسے ہوں جنہوں نے یہاں لاپرواہی کی، وہاں پھر اللہ ہی خیر کرے۔ فرمایا یقیناً اس نے مجھے کتنی ہی دفعہ ہلاکت کی جگہوں تک پہنچایا۔ ہے کوئی مردوں اور عورتوں میں سے ایسا خوش نصیب کبھی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اپنا محاسبہ خود کیا ہو؟ اللہ کرے سارے ایسے بچ۔ دوسرا واقعہ، امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں امام زہری کے حوالے سے اس واقعہ کو روایت کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا واقعہ ہے، اراد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان یلعن خادما، جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے ارادہ کیا
اپنے غلام کو لعنت کریں تو کیا ہوا؟ کہا اللہم اور زبان رک گئی، اے اللہ لا، اس کے بعد پورا لفظ نہیں کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پورا لفظ ہے اللہم الان، آخر میں نون ہے، نون بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ لعنت عربی میں یلعن، یا لام عین اور اس کے بعد نون۔ اب جناب فاروق ابن عمر کہاں رکے ہیں؟ یل او، اس کے بعد زبان نہیں چل رہی۔ کبھی میری آپ کی زبان میں کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے رکی ہے کسی کی؟ ہم تو کہتے ہیں ڈکشنری لاؤ، باقی جو گالیاں باقی ہیں وہ بھی نکال کے دے، اور پھر جا کے کہتے ہیں میں نے بڑی کلاس لی ہے۔ کلاس یہ ہے کہ اپنا کھانا خراب کیا ہے، یہ تو روز آخرت پتہ چلے گا کہ کلاس اس کی ہے یہ تیری ہے۔ جب نامہ اعمال کھلے گا پھر روئے گا پیٹے گا، لیکن کچھ فائدہ ہوگا؟ اب موقع ہے رونے اور پیٹنے کا۔ اور یہ خوش نصیب بولا، راستے میں رک گئے، زبان میں یہ طاقت نہ پائی کہ نون بولیں اور لعنت کا لفظ مکمل کریں، اور فرمایا انہا کلمۃ ما اريد ان اقولها۔ غلام کو لعنت کرنا یہ وہ لفظ ہے تو میں اپنے منہ سے نکالنا، کبھی میں آپ نے اپنی زبان کو روکا ہے؟ اگر بی بی کسی شریف کی بیٹی ہے بکواس کرتے ہوئے زبان تھمتی ہے، اور اگر خامن شریف زیادہ ہے تو بیگم جب اس کی چڑھائی کا وقت آتا ہے کہیں تھمتی ہے۔ اور یہ کہانی کہاں ہے؟ اللہ نہ کرے گھر گھر میں یہی سودا چل رہا ہے۔ اور یہ ایک صرف گھر کی بات نہیں، جہاں جہاں ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا نامہ اعمال اللہ کرے اچھا ہو، لیکن جو بات نظر آتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں کہتا، بس اللہ سے معافی کا ہی سوال کرو، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تیسرا واقعہ، اور وہ بھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اس واقعہ کو امام عبد الرزاق ہی نے اپنی کتاب المصنف میں جناب ابن عمر کے بیٹے سالم، بہت بڑے امام، ان سے روایت کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے، یعنی میرے ابا نے، اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک وہ ہے نئی نسل کے بچے، سب سے زیادہ نفرت انہیں باپ کے قریب بیٹھنے میں۔ انا للہ و انا الیہ، کبھی آپ راستے میں چلتے دیکھیے باپ کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ بات ایسی ہی ہے، میں ویسے بنا رہا ہوں۔ ماں اور لڑکی، انا للہ و ان، دل دکھتا ہے۔ صبح واک کرتے ہوئے دیکھیے نا، ماں بیچاری بس میں بٹھانے کے لیے آئی ہے، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے، ماں بیچاری یہاں ہے، بیٹی وہاں کھڑی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ دفع ہو جا، تو مجھے چھوڑنے آئی ہے، مجھے تیرے پوس میں کھڑا ہونا پڑے۔ یہ کہانی چل رہی ہے کہ لیکن اچھے بچے وہ ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوتے۔ تو سالم وقت کا امام، وہ اپنے باپ، اور باپ بھی بڑا، بیٹا بھی بڑا، دادا بھی بڑا، فارسی میں کہتے ہیں ای خانہ ہمہ آفتاب اوست، یہ سارا خاندانی اللہ پاک نے سورج بنایا چمکتا ہوا۔ عمر، ابن عمر اور یہ سالم، ان کا وہ بیان کرتے، کیا بیان کیا اپنے بابا کے بارے میں؟ ابن عمر نے ساری زندگی جو انہوں نے دیکھی، ان کے بیٹے سالم نے دیکھی، کبھی کسی غلام کو برا بلا نہ کہا، لعنت نہ کی۔ اور فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابن عمر نے اپنے غلام کو لعنت کی۔ اب کیا کیا؟ اس غلام کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس گناہ کی معافی کو پانے کے لیے آزاد کر دیا۔ اور تب غلام کا آج بھی اگر کہیں ہو بھی
تو غلام کا آزاد کرنا آسان ہے؟ قیمتی چیز اس وقت تھی، ایک دفعہ لعنت کی، بس اب اللہ سے معاف کروانا ہے، اور اسی کوشش میں اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کوئی ہے ہم میں سے اتنا اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا جو میرے دل میں عرض کر دیتا ہوں ہم ایسے بن بھی نہیں سکتے؟ کہاں وہ کہاں، ہاں ایک بات کی اللہ سے تمنا ہے، اور اسی بات کی آپ سے کوشش کریں ان مقدس لوگوں کی راہ پہ آ جائیں، بس اس راہ پہ آ جائیں۔ ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن راہ پہ تو آ جائیں۔ جانا مکہ ہے، ٹکٹ چائنا کا، یہ بات تو نہ بنے گی۔ اس راہ پہ آ جائیں، اللہ سے التجا کریں، کوشش کریں، اور پھر خیر کی امید رکھیں۔ چوتھا واقعہ، اور وہ امت کے اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام کا، امام احمد ابن حنبل کا، حافظ ابن کثیر نے ان کا یہ واقعہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا۔ جناب امام رحمہ اللہ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اور وہ بیماری جو مرض الموت کی بیماری تھی، دنیا سے روانگی والی بیماری، شدت کی تکلیف کی وجہ سے کراہتے تھے۔ بیماری کی شدت، اللہ سب بیماروں پر رحم کرے، اور جو بچے ہیں ان کو بچائے رکھے۔ ہماری بیماریاں بھی اللہ دور کرے، اور جن سے محفوظ ہیں اللہ تا دم واپسی اپنی حفاظت ہی میں ان سے رکھے۔ تو بیماری کی شدت کی وجہ سے کراہتے تھے۔ ایک ساتھی نے عرض کیا کہ امام طاؤس نے بیان کیا، فرشتہ جس کو اللہ نے اعمال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ کراہنے کو بھی نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ اللہ والے، ان کے ساتھی بھی اللہ والے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا بقدر استطاعت ان سے رکھیں جو خیر کی بات ہمارے کانوں تک پہنچا پائے۔ اب کیا ہوا؟ امام احمد رحمہ اللہ بیماری کی شدت ہے، کراہتے ہیں، لیکن جب یہ پیغام ملا تو کیا کیا؟ فَلَمْ يَئِنْ احمد حتی مات، اس کے بعد جتنی دیر زندہ رہے کسی نے ان کے کراہنے کی آواز کو نہ سنا۔ زبان کی حفاظت ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک اپنی رحمت سے کہنے والے ناکارہ اور سننے والوں کو اس راہ پہ لیا۔ اس حوالے سے سنگین گناہ، لیکن ہم کہنے اور سننے والے، ہماری اکثریت انہیں معمولی سمجھنے والی، اس حوالے سے ایک اور گناہ۔ توجہ فرمائیے، اور کہنے اور سننے والا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کون یہ نہ سوچیں اس سے پھنسا ہے، پھنسنے والی کہانی اللہ ہی جانے کون بچا ہے۔ امام مسلم سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں بندہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس فتویٰ کی توپ ہے کہ نہیں؟ کس کس پہ چلاتے ہیں؟ اور جب توپ چلانے لگتے ہیں تو ایسے ہے جیسے ہم فرشتوں میں سے ہیں۔ اور جتنا زیادہ بندہ، میرا یہ گمان ہے غلط ہو تو پھینک جانا، جتنا زیادہ بندہ اپنی کرتوتوں سے بے خبر ہو اتنی اس کی توپ تیز ہوتی ہے۔ جو اپنے گناہوں کے فکر میں ڈوبا ہو وہ کسی پر توپ کیسے چلائے گا؟ لیکن ہم ایسے ناکارے، اپنی غلطیوں سے اندھے اور دوسروں کی غلطیوں کو خوردبین سے دیکھنے والے۔ اس بندے نے کیا کہا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، کہنے لگا اللہ کی قسم
فلاں بندے کو اللہ معاف نہ کرے گا. اور جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ بظاہر یا اپنے آپ کو دین والا سمجھتا تھا یا بے دین، اب اللہ پاک کا اس کے بارے میں بیان ارشاد کیا آیا. اللہ کریم نے اس کی بات کو سنا اور فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا، یعنی مجھ پر اپنا قانون، مجھ پر اپنا حکم صادر کر ہے کون؟ اللہ ناراض ہوئے، اور اسی ناراضگی میں اللہ پاک نے دو باتیں فرمائی. فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْ عَمَلَكَ، وہ بندہ جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم اس کو معاف نہیں کرے گا، میں نے یقین اس کو معاف کر دیا. اور یہ کہنے والا اور میں نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. اللہ کے لیے میں فضل الہی اور آپ سب بچ جائیں، کسی کے بارے میں فتویٰ کی توپ کا گولا نہ داغے. ہاں سمجھانا نیکی کا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں. غلطی پہ سمجھانا اور بات، نیکی کا حکم دینا اور بات ہے. اب اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کہنا چھوڑ دے، غلط کاموں سے روک دیا، نہ معاذ اللہ، وہ چھوڑا وہ بھی خیر نہیں. لیکن کسی کے بارے میں فیصلے سنانا، یہ جہنمی ہے، یہ فاسق ہے، یہ وہ نہ، یہی نہ ہو جو اس بندے کے ساتھ ہوا، جس کو کہہ رہا ہے اس کی معافی ہو گئی اور اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. اسی مقام پر بات کو روکتا ہوں. انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کرنے کا مزید ارادہ ہے. اللہ ایمان و عافیت سے توفیق دے، اور جو بات کہی اور سنی گئی اس میں جو غلط بات ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اس سے دور کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس میں اس کے کہنے اور سننے میں اخلاص کی جو بہت زیادہ کوتاہی ہے وہ اللہ معاف کر دے، اور اس ٹھیک بات کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہی ہوئی بات کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف وہ حجت نہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے دو ایسے سنگین گناہوں کے بارے میں بات کی گئی جن کو ہم عام طور پر کہنے والوں کی ایک بڑی اکثریت اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد مرد اور عورتیں معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں. ان دو میں سے پہلی بات اپنی زبان کو بغیر سوچے سمجھے اللہ کی ناراضگی کی باتیں بولنے میں چلاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث شریف اور 4 واقعات اللہ کی توفیق سے عرض کیے گئے. دوسری بات جو عرض کی گئی، کسی کے بارے میں یہ حکم لگانا
یہ فتویٰ دینا، یہ فیصلہ دینا، یہ جہنمی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اس سے کہنے والا اپنے آپ کو تباہی و بربادی میں ڈالتا ہے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا وہ اور بات ہے۔ نیکی کا حکم دینے میں اور بدی سے روکنے میں یہ نہیں کہ تو جہنمی ہے، تو یہ نہ، اس میں تو یہ ہے یہ کرو، یہ ملے گا، یہ چھوڑو، اس سے بچ جاؤ، اس میں فتویٰ بازی نہیں۔ یہ جو فتویٰ کسی پہ چسپاں کرنا ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد اور اپنے اعمال کو برباد کرنے والا سودا ہے۔ اللہ ان دونوں گناہوں سے اور تمام گناہ جو سنگین ہے اور دیگر بھی، اللہ ان سے بچائے، جو ہو چکا اس کو معاف کرے اور آئندہ اپنی رحمت سے بچائے رکھے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا دے، حالت اسلام میں فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرمائے، فلسطین، کشمیر، شیشان اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ظالم جہاں کہیں ہے، جس صورت میں ہے، جس شکل میں ہے، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاک کی، حرمین شریفین کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك